اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو فریضہ حج کی ادائیگی کا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ دنیا میں 2026 کا وہ سب سے بڑا اجتماع ہے جہاں فرزندان توحید و رسالت لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حجاز مقدس میں حاضر ہوئے۔ تمام حاجیوں کو حج کی یہ حاضری مبارک، اور ان تمام مسلمانوں کو بھی مبارک جنہوں نے سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اپنی پاک کمائی کے مال سے جانوروں کی قربانی واجب شرط کو پورا کرنے کی اور قرب الہی کی سعادت پائی۔ اسلام قربانی کا دین ہے، اور وہ ہر مسلمان سے ہر برائی کے خلاف ہر لمحے پر ہر وقت برائیوں کے خلاف قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کریم خلوص سے ہمیں آقائے دو جہاں نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی کے آخری لمحات تک کاربند، اور پاکستان کو حفاظت اسلام کے محافظ کردار کے ساتھ زندہ و تابندہ رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ ناظرین کرام، دنیا ترقی کی راہ پر گامزن ہے، لیکن ہمارے درمیان سیاسی چوغے میں چھپی ہوئی حکومتی اقتدار سے چپکی تجارتی خاندانی کمپنیاں ہمیں پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتی ہیں۔ جس طرح جھوٹ تمام اخلاقی برائیوں کا سرچشمہ ہے اور ذیابیطس ام الامراض یعنی تمام بیماریوں کی ماں ہے، ہم گزشتہ اپنی قومی زندگی کی ہر دہائی میں کسی نہ کسی حوالے سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ملک بحران کی زد میں ہے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ حکومت عوام کی فلاح کے لیے خوب نعرے بازی اور دعوے کرتی ہے، عملی صورتحال یہ ہو کہ خود اپنی تنخواہوں اور مراعات میں سینکڑوں فیصد اضافہ، اور عوام کی تنخواہوں میں اونٹ کے منہ میں زیرے کے مصداق مقرر کی گئی کم سے کم تنخواہ بھی عوام کو میسر نہ ہو، اور اسی عوام پر حکمراں طبقہ اپنی تمام عیاشیوں کا بوجھ بھی ٹیکسوں کی صورت میں عائد کر دے۔ آج ایک عام آدمی اپنی آمدنی سے گھر کا بجٹ بنانا تو دور کی بات ہے، اپنی اور اپنے خاندان کی بنیادی طبی سہولیات اور بچوں کی تعلیم کے حصول سے محروم، اور ان دونوں مدوں میں مختص کیا گیا بجٹ عوام کے بجائے کرپشن مافیا کے کنٹرول میں ہے، جس کی تازہ ترین مثال خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کا قومی خزانے سے خریدا گیا لگژری ہوائی جہاز، سرکاری افسران کو لگژری گاڑیاں، اور سندھ کے محکمہ صحت میں تقرریوں کے منتظر اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹس کو ترقیاں دیے بغیر سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے راتوں رات اکاؤنٹس افسروں کے نیلام عام کے ذریعے 17 گریڈ کی 18 اسامیوں کے ذریعے محکمہ سے سندھ کے اصل کرتا دھرتاؤں نے کتنا مال بنایا ہے، اس کے لیے ملکی قومی ابتر معاشی صورتحال کے پیش نظر اب پہلے جے آئی ٹی کے ذریعے نہ صرف ان 18 بھرتی ہونے والے اکاؤنٹس افسروں کی بلکہ اسی دوران بغیر کسی رولز کے سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں وہاب اللہ یوسفانی اور سول ہسپتال میرپور خاص میں شیر محمد چانیوں کی بحیثیت گریڈ 17 میں اکاؤنٹس افسر ترقیوں، اور ان دونوں قومی ملزمان کی بھرتیوں سے لے کر حالیہ ترقیوں کی مکمل تحقیقات جے آئی ٹی کے ذریعے ہونی چاہیے، اور ان دو ترقیوں کے فوری بعد سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ اور متعلقہ سیکشن افسر کے محکمہ صحت سے تبادلوں کی تحقیقات بھی جرم کے سنگینی کے پیش نظر جے آئی ٹی کے ذریعے ہی تحقیقات پاکستان اور سندھ کو بچانے کے لیے ضروری ہے،
تماشا اور ظلم اور ناانصافی کی انتہا تو یہ ہے کہ جنہوں نے سندھ کو ہاتھوں پیروں سے بے دردی سے لوٹا ہے، وہی ڈھٹائی سے سندھ کو موئن میں تبدیل کرنے والے مٹھی بھر عناصر اپنے انجام سے بچنے کے لیے سندھ کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ لیکن سندھ پبلک سروس کمیشن میں 18 سال سے جاری ظلم و ناانصافی کے عمل کے خلاف متاثرہ طلباء کا اٹھ کھڑا ہونا ہی سندھ کے گھس بیٹھیے وارثوں کے تختہ ہونے کا نقطۂ آغاز ہے۔ ناظرین کرام، سیکریٹریٹ صحت سندھ کی کوششوں سے HRMIS سسٹم بہت خوش آئند اقدام ہے، لیکن اس جدید سسٹم کے نفاذ کے باوجود محکمہ صحت کے مختلف ہسپتالوں میں جو دل خراش اور روح فرسا واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس کی اجمالی تفصیل پہلے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی حالیہ انٹرنل ترقیوں کا بھاؤ کھل گیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرکردہ لیڈرز بروکرز بن گئے۔ سیکشن افسر عرفان آرائی متحرک اور فعال ہو گئے۔ ترقیوں کے قواعد و ضوابط گول مال کی قیمت میں بہہ گئے۔ کیڈر چینج 11 والا 16 میں اور بغیر گریجویشن والا بھی 16 میں ترقی پائے گا۔ ترقی کے تمام کاموں کو ہر مال کا سودا بناتے ہوئے باخبر ذرائع کے مطابق ہر کام کی فیس 2 لاکھ روپے مقرر کی جا چکی ہے۔ بروکر امیدوار کیا لیتا اور کیا چھوڑتا ہے، یہ باہمی مفادات کے فریقین کا معاملہ بتایا جاتا ہے۔ زیادہ ترقی پانے والوں میں ٹھیکے پر ہسپتال کو لینے والی حکومت سندھ کے تقرر کیے ہوئے امیدوار اب تک سامنے آئے ہیں، لیکن وفاق کے امیدوار بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ لیکن اس کرپشن کے کھیل تماشے سے پہلے نیب کی سطح کی جو کرپشن اسٹینو اینڈ کمپیوٹر آپریٹر محمد عثمان علی کی تجارتی کمپنی کی صورت میں سامنے آئی ہے، حیرت انگیز طور پر اسے معطل کرنے کے بجائے سینئر کمپیوٹر آپریٹر کے خود ساختہ عہدے کے حوالے سے ویسکولر سرجری جیسے حساس شعبے میں اسے مقرر کر کے اسے سزا دی گئی ہے یا انعام سے نوازا گیا ہے، اس کا فیصلہ ناظرین آپ خود کر سکتے ہیں۔ جبکہ ناظرین، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب سندھ کے افسر کی حیثیت سے مرحوم سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول کی تقرری کی خلاف قانون تقرری پر سندھ ہائی کورٹ نے ایک جزوی عبوری قانونی حکم مذکورہ تقرری کے حوالے سے جاری کیا تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس حد تک جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے پبلک میں توہین عدالت جیسے اقدام کرنے کی بات کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ وفاق سے مذکورہ اسپتال کے ٹھیکے کی کیا قانونی پوزیشن ہے، یہ معاملہ آج یہاں زیر بحث فی الحال نہیں ہے، لیکن ملزم عثمان کی عارضی اور مستقل ملازمت محکمہ صحت سندھ کی جانب سے ہوئی ہے۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق 2009 میں بھرتی ہونے والا مذکورہ ملازم 2013 میں مستقل ہو گیا اور 2011 میں عثمان علی نے اپنے سرکاری منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے حقیقی بھائی کو سامنے رکھ کر مومی انٹرپرائزز نامی تجارتی فرم بنا کر نہ صرف JPMC میں بلکہ دیگر سرکاری وفاقی اداروں جن میں ناظرہ کراچی اور نیشنل شپنگ کارپوریشن جیسے ادارے شامل ہیں، اپنی سرکاری ملازمت کے دوران انہوں نے جینیٹوریل کا کاروبار کیا اور اس کاروبار کے ذریعے اب تک کروڑوں روپے کا وہ کالا دھن بنا چکے ہیں۔ اپنی سرکاری رہائش گاہ کو تجارتی دفتر ظاہر کر کے وہ غلطی کر گئے ہیں، حالانکہ JPMC کی انتظامیہ کو قواعد کے مطابق انہیں معطل کر کے اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دینی چاہیے تھی، لیکن حکومت سندھ کے سسٹم سے خوف زدہ وفاق کے افسران نے معاملے سے جان چھڑانے کے لیے سرسری کارروائی پر ہی اکتفا کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو خود محکمہ خزانہ کا چارج مسلسل ان کے پاس ہے
اور ان کی مائنہ ٹیم ایسے معاملات میں کودنے میں دیر نہیں کرتی ہے۔ سندھ کے غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکس کی رقم کو جس بے دردی سے کالے دھن میں تبدیل کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ اور ان کی مائنہ ٹیم کی مسلسل پراسرار خاموشی اس حوالے سے بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے، جیسا کہ عثمان علی کے قریبی ذرائع کے مطابق در پردہ بڑے بڑے لوگ ہمارے کام میں ہمارے معاون رہے ہیں۔ عثمان علی کے مطابق جو کچھ ہو گیا اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔